بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے سنا، جو بندہ بھی اللہ کے لیے ایک سجدہ کرتا ہے، اللہ اس کے بدلے میں اس کے لیے ایک نیکی لکھتا ہے اور اس سجدے کی وجہ سے اس کا ایک گناہ معاف کرتا ہے اور اس سجدے کی وجہ سے اس کا ایک درجہ بلند کرتا ہے، اس لیے سجدے کثرت سے کرو۔ حضرت عبد الرحمن بن سبل رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 کاموں سے منع فرمایا ہے: کوے کی طرح ٹھونگے مارنے سے، درندے کی طرح بازو پھیلانے سے، اور اس بات سے کہ آدمی نماز کے لیے ایک جگہ مقرر کر لے، جس طرح اونٹ باڑے میں اپنے لیے جگہ مقرر کر لیتا ہے۔ حضرت انس بن حکیم رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، مجھ سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جب تو اپنے شہر والوں کے پاس پہنچے تو انہیں بتانا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے، مسلمان بندے سے قیامت کے دن سب سے پہلے جس چیز کا حساب لیا جائے گا وہ فرض نماز ہے۔ اگر اس نے پوری نمازیں پڑھی ہوں گی تو ٹھیک ہے، ورنہ کہا جائے گا، دیکھو کیا اس کے کوئی نفل بھی ہیں؟ اگر اس کے نفل ہوئے تو اس کے فرضوں کی کمی نفلوں سے پوری کر دی جائے گی، پھر دوسرے فرض اعمال کا حساب بھی اسی طرح ہوگا۔ ایک حدیث میں ہے کہ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، امام اس جگہ نفل یا سنت نماز نہ پڑھے جہاں اس نے فرض نماز ادا کی ہے، حتیٰ کہ وہاں سے ایک طرف ہٹ جائے۔ حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک تنے سے ٹیک لگا کر خطبہ دیتے تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ممبر بنوایا تو آپ ممبر کی طرف چلے، تنا رو پڑا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے پاس آئے اور اسے سینے سے لگایا، تب وہ خاموش ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر میں اسے گلے سے نہ لگاتا تو یہ قیامت تک روتا رہتا۔